مطلب ہے کہ بس اس سے گہری کھائی نہیں ہے کوئی جو اللہ کے اوپر ہی باغی ہو گیا، ورنہ پتلی گلی سے نکلتے ہوتے تھے پچھلے دور کے بچے، صحیح کہ یہ گناہ کر لوں زنا کر لوں چوری. میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا ہوں. چلیں موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، تھوڑا ٹائم بھی ہمارے پاس شارٹ ہے. دجالیت کے حوالے سے کچھ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا جی کہ بہت کویسچنز مجھے بھی آتے ہیں اور ہمارے جو اکٹھے سیشنز ہیں اس حوالے سے بھی کویسچنز آتے ہیں کہ وٹ ڈو یو تھنک. ایک تو امام مہدی کے بارے میں کہ امام مہدی ڈو یو تھنک دا ٹائم از نیئر، کیونکہ آج کل بہت یہ بحث ہونے لگی، علماء کے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ انہیں خواب آ رہے ہیں امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں یا ان کا نزول ہونے والا ہے. اور وٹ ڈو یو تھنک کہ دجال جو ہے اس کا کتنا ٹائم رہ گیا دجال کا. آئی نو کہ ٹائم ایک ہم اندازہ ہی کہہ سکتے ہیں، وی نیور نو ایز یو سیڈ ان دا بگننگ کہ آئی ڈونٹ نو یہ سائنس آف دی اینڈ آف ٹائمز ہے کہ نہیں ہے، بٹ اسٹل ایک تجزیہ بھی ہوتا ہے نا. سارے اوور ویو لے کر کیا تجزیہ ہے آپ کا کہ از دا ٹائم نیئر؟ دجال جو ہے وہ کیا اس وقت وٹ ڈو یو تھنک کب آئے گا اینڈ وٹ شوڈ وی ڈو؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن جو حدیث کے تھرو دجال کی دور کی جو کیفیات ہے نا، اور جو امام مہدی کے حدیث جو ہیں اور وہ کافی ہیں، اتنے بھی نہیں کہ ایک دو حدیث ملیں گی. اس کے یہ میں صرف اپنی رائے بتا رہا ہوں، اس کو کسی قسم کی کسی عالم کی ریفرنس سے نہیں بتا رہا ہوں میں، کیونکہ میں نے علماء کے بہت بیان سن رہا ہوں اور کافی فراوانی سے یہ بیان اس لیے بھی آ رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا عام ہو گئے. پہلے بھی علماء ایسی ہی باتیں کرتے ہوتے تھے. لوگ کہتے ہیں نا اچانک ان علماء کو امام مہدی دجال کا بخار چڑھا، وہ شروع سے بیچارے کہتے آ رہے ہیں. اب چونکہ یوٹیوب کے تھرو کافی دیر سے کہہ رہے ہیں. میرا اپنا جو موقف ہے وہ یہ کہ جب تک دین کی اسٹیبلشمنٹ کی فیکلٹی مسلمانوں میں زندہ رہے گی تب تک امام مہدی نہیں آئیں گے، میرا اپنا خیال ہے. اور ابھی ہے کافی سارے گروپس ہیں، کافی سارے انڈیویجولز ہیں دل میں چاہت رکھتے ہیں کہ یار لیکن امام مہدی کے آنے سے پہلے خلافت تو اسٹیبلش ہو چکی ہوگی اکارڈنگ ٹو حدیث. تو ابھی تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں، خلافت اسٹیبلش نہیں ہوگی. خلافت ہی اسٹیبلش کرنے انہوں نے آنا ہے. خلافت کہاں آپ نے کون سی حدیث میں نے میرے خیال پڑھی ہے ایک ایسی حدیث کہ خلافت ہو چکی ہوگی تو وہ والا لیڈر یا خلیفہ ان کے خلاف ایک فوج بھیجے گا انہیں مارنے کے لیے، اللہ اس کو دھسا دیں گے. میں نے میرے خیال کچھ پڑھا ہے اس طرح کا، سے ملا. بات میرے علم میں نہیں ہے، مگر یہ مجھے پتا ہے کہ خراسان سے کوئی لیڈر جائیں گے اور وہ پہلی مدد کرنے کے لیے، پہلی بیعت کریں گے، پہچاننے کے پہلی دفعہ تو پہچانے جائیں گے وہ حج کے دوران. بہرحال the point what I'm trying to make is very simple. unless and until دیکھیں جب تک دجال کی تیاری نہیں نہ ہوتی دجال نے نہیں آنا. یہ دو جو مفروضے ہیں نا وہ توڑ دیجئے پلیز. میری گزارش یہ ہے کہ دجال کوئی غیبی سسٹم ہے اور دجال کوئی مشین ہے یا پھر دجال کوئی دور ہے اور یاجوج ماجوج کوئی انسانوں کی یہ والی قوم ہے. یہ ثبوت میرے سے کوئی پوچھ لے میں دے دوں گا، میں دیتا رہا ہوں، ویڈیوز دیکھ لیں. یہ سارے کے سارے معاملات پے در پے ہیں. نہ یاجوج ماجوج کا ذکر نہ میں کرتا. یاجوج ماجوج از رائٹ آفٹر دجال. دابت الارض از رائٹ آفٹر یاجوج ماجوج. دجال is right in the time of Imam Mahdi, right after Imam Mahdi. Imam Mahdi is right in the time of Isa. یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جیسے وہ موتی ٹوٹتے ہیں نا ایک دھار سے اور گرتے ہیں، اس طریقے سے سپیڈ سے گزریں. یہاں تک کہ ایک ہی دور کے بندے شاید ایک ہی مطلب عام عمر کا بندہ تین واقعات. دجال تو شخص ہے، یہ تو کنفرم ہے 100%. جی اللہ کی قسم اتنی حدیث ایسی ملتی ہے کہ بندہ کوئی بہت ہی بڑا منکر ہے. یہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ اس نے دوبارہ پیدا ہونا ہے آ کے. ایم آئی کریکٹ؟ پیدا ایک دفعہ ہی ہوگا وہ، مطلب وہ کتنا پیدا ہوگا دنیا میں نہیں، جو جزیرے میں دیکھا تمیم الداری نے وہاں تو وہ موجود ہے. تو دیکھیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ پیدا اس وقت ہوا ہے. پیدا تو اس نے ہونا ہے کیونکہ حدیث میں اس کی پیدائش ہے. صحیح. تو جب وہ پیدا ہونا ہے، ورنہ عمر نے ابن سیاد کو کیوں کہا تھا کہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے؟ تمیم الداری تو پہلے دیکھ کے آئے ہیں. صحیح. اس کا مطلب ہے کہ پیدا ہونا تھا اس نے. صحیح. تو پیدا تو اس نے ہمارے دور میں ہونا ہے. نہیں لیکن یہ تو بڑی کنفیوزنگ جو ہے، یہ ایک کنفیوزنگ بات ہے کہ وہ ادھر جزیرے میں بھی اور پیدا بھی ہونا ہے. میرے لیے تو بالکل کنفیوزنگ نہیں نا. What do you make of it? I make of it کہ ٹائم ٹریول. ہاں یا انٹر ڈائمینشنل موومنٹ ہے اور کیا ہے. اتنی بڑی سمپل سی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن بھری پڑی ہے ایسی انٹر. اب علماء کرام کو میں کیا سمجھاؤں. چلے علماء پہ کافی بات ہوگی.
وہی تو کنفیوژن ہے کہ عام بچے سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مسجد کا عالم تو کچھ اور کہتا ہے. سورہ کہف کو کیسے سب دجال پہ فٹ کرتے ہیں آپ. بہرحال تو پوائنٹ از تمیم الداری کو دجال مل گیا تھا, اصلی دجال ملا تھا, آدمی ملا تھا. صحیح, بالکل صحیح. کوئی ٹی وی نہیں تھا, وہ جو قادیانی نہیں کہتے وہ ٹرین ہے کہ پتہ نہیں کیا بناتے ہیں. صحیح صحیح آئی تھنک کس نے آپ نے مجھے بتایا تھا جی جی کہ وہ کوئی اور چیز بناتے ہیں. بالکل. تو ہمارے دور میں یا جس دور میں بھی اللہ بچائے ہمارے دور میں نہ ہو, اس کی دعا نہیں کرنی چاہیے. جس دور میں بھی پیدا ہونا ہے وہ اس دور میں فیوچر میں پیدا ہونا ہے نا. ابھی اس دور میں کیا ٹیکنالوجی اس کے پاس آنی ہے جس کی بیس کے اوپر اس نے واپس جانا ہے اور قید ہو جانا ہے اور وہ ہو گیا ہے اور اس کے بعد وہ کھل جائے گا. یہ اگر فزکس کا تھوڑا سا علم ہونا تو کنفیوژن بالکل بھی نہیں ہے. یہ اس میں مطلب جو شخص یہ مانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور ابھی آئیں گے, اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. جو شخص یہ مانتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی اور دوزخ کے بندوں کی شکلیں تک دیکھ کے آ گئے, جنتیوں کی شکلیں تک دیکھ کے آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے لیے کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ دجال آگے پیدا ہوگا اور پیچھے پایا گیا تھا. بہت واضح ہے. میں اصل میں آپ سے پوچھ اس لیے رہا تھا کہ ذرا کلیئر ہو جائے ہمیں. اچھا, سو یاجوج ماجوج تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, تیسرا جو بیٹا تھا. یہ تو نعوذ باللہ, کہاں لکھا ہے؟ تو حدیث ہے. یہ میں نے حضرت آدم کی اولاد میں سے حدیث ہے. یہ نوح کی اولاد میں غامدی صاحب نے بنائی ہے. اچھا, اور آدم کی اولاد میں سے یہ حدیث ہے. بہرحال اس پہ میں نے سنا, یہ معروف بات ہے بہت کہ حضرت نوح کی آئی تھنک یہ حدیث ہے. آپ مجھے بتائیے نا ایسی حدیث. اچھا چلے, یہ نیکسٹ سیشن ہم جب بھی کریں گے نا انشاءاللہ تو اس میں وہ حدیث بھی میں دیکھوں گا. لیکن بہرحال چلیں, لیٹس, آپ کہتے ہیں حضرت آدم کی اولاد میں سے تو انسان ہے, یہ بات تو پھر ثابت ہو رہی ہے اس سے, یاجوج ماجوج انسان ہے. اچھا, آپ اس سے واٹس یور کمنٹ؟ 3 حدیثیں سناتا ہوں آپ کو تاکہ کلیئر ہو جائے. میں اپنی رائے ایسے نہیں بناتا ہوتا, ٹھیک ہے, سائنس کے تھرو نہیں جا رہا ہوں. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یاجوج ماجوج جو ہیں ابن کثیر میں ان کا ایک کان اتنا لمبا ہے کہ اس کو گدا بناتے ہیں اور دوسرا کان لحاف کی طرح اڑتا ہے. میں نے پڑھا ہے. یہ انسان آپ کے میرے کان نہیں, اس کو اولاد ہونے سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے علماء ہم ہی صرف حضرت آدم کی اولاد ہیں. صحیح. حضرت آدم تبری میں ہے, حضرت آدم کا سیمن مٹی میں گرا, اس مٹی میں جو ریئیکشن وہ سے یاجوج ماجوج بنے. اچھا, جی یہ حدیث ہے جی, تبری کی حدیث سنا رہا ہوں. تو کیا میں کیا کروں اب اس کا میں نہیں, وہ جو کان والی بات ہے وہ تو کچھ اسکالرس کہتے ہیں میٹافورک, دیٹس ناٹ لٹرل, کہ ضروری نہیں ان کا کان ہی واقعی اتنا بڑا ہو, وہ تو اٹ کوڈ بی میٹا. جیسے غامدی صاحب کا ویو میں آپ کو بتاتا ہوں, اور یہ ڈاکٹر اسرار کا بھی سیم ویو. وہ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج ڈفرینٹ قومیں ہیں جو پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں, نکل چکی ہیں. قیامت کے قریب وہ پیک میں ہوں گی, اور ہر دور کا یاجوج ماجوج ڈفرینٹ ہے. جیسے ابھی چائنیز کو کہا جا رہا ہے, کسی دور میں کوکیشینز یاجوج ماجوج تھے, جیوز کو یاجوج ماجوج کہا گیا, منگولز کو یاجوج ماجوج کہا گیا. تو یہ ویو ہمارے جو یونیورسٹی ایجوکیٹڈ کلاس ہے نا, اس کو یہ ریئلسٹک بہت لگتا ہے, اس لیے وہ اس طرف جاتے ہیں. بیکاز مطلب ان اٹس ویری کور یہ صرف فلسافیکل ویو ہے. ریئلسٹک ویو میں بتاتا ہوں نا آپ کو, لٹرلسٹ نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات بڑی ہمیں عجیب لگ رہی, حالانکہ ہمارا تو بلیف ہے 100% کہ ایسا لٹرلی ہی ہوگا کہ ان کے کان بڑے بڑے ہوں گے اور ایک یہ تو لٹرل بات ہمارا ایمان ہے. لیکن یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز جو ہے یہ قرآن پاک سے ایمان اٹھ گیا ان کا, ایک طرف قرآن کو بھی نہیں یہی تو بات ہے نا. تو اسی لیے غامدی صاحب جو ہیں اور باقی جو ان کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں وہ پھر اس کی ریئلسٹک انٹرپریٹیشن کریں. ہاں میں بتاتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں, اور بھی مجھے پتا ہے نا. اصل میں قرآن پاک میں اللہ نے کہا نا اضافت یاجوج و ماجوج, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو اوپر کی جگہوں سے نیچے لاؤں گا. تو سورہ انبیاء کیا ہے کہ فرام ایوری ایلیویشن دے ول کم, وہ تو پہاڑ کہا جاتا ہے نا, پہاڑوں سے. نہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اوپر کے درجے پہ جو پاورفل قوم ہے, جیسے انہوں نے بھی کوکیشینز کو اوپر کا درجہ دیا. ٹھیک ہے. غامدی صاحب نے کہا کہ وہ نوح کی جو تیسری اولاد ہے نا جافس, اس کو اس وقت پیک ملی ہوئی دنیا کی, تو اوپر سے آئیں گے نیچے. صحیح ہے. تو نیچے آگے دریا کون سا پیتے ہیں یہ بتائیں. جب حدیث کری کلیئر ہے کہ وہ آئیں گے اور نیچے آ کے وہ دریا پی جائیں گے ایک گروپ, اور دوسرا گروپ آ کے گا کہ یار تو نے دریائی کی پوری ہمارے. اس سے تو مراد یہ لی گئی ہے نا کہ وہ دنیا کی جو مین ریسورسز ہیں ان پہ قابض ہو جائیں گے. تو جیوز تو ہوئے وہیں کا. نہیں, بہت دھیان سے سنیے گا. پہلے وہ دنیا کی ریسورسز لے کے اوپر کی جگہوں میں پہنچ چکے ہیں, اب وہ نیچے آنے کے بعد دریا پئیں گے. ٹھیک ہے, صحیح, یہ دھیان میں رکھیے گا. لیٹس ناٹ مکس
mix up basics here. پھر آسمان پہ وہ تیر چلائیں گے اور خون والے تیر نیچے آئیں گے. یہ منگولوں نے کیا تھا یا یورپ میں ایسے ہو رہا ہے. یہ گاندھی صاحب کو نا کسی دن ملنا پڑے گا تفصیل سے, کیونکہ یہ بیسکس نہ غلط کریں گے. یا تو آپ یاجوج ماجوج کو مانیں, ٹھیک ہے, یا پھر جس طرح اور پھر ساتھ حدیث بھی مانیں. نہیں, حدیث تو یہ کہتی ہے نا کہ پروفیسر میں ایک بار بیٹھے ہوئے تھے, تشریف فرما تھے کہیں, تو انہوں نے کہا عرب کی ہلاکت ہو, آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا. تو سوراخ تو ہو گیا, نکل تو اس کا مطلب نکلنا تو شروع ہو گئے تھے تب. اتنا سوراخ ہوا تھا, اس میں سے کیوں یاجوج ماجوج نکلیں گے؟ صحیح, ٹھیک ہے. نہیں تو وہ بتانے کا مقصد یہی تھا نا کہ اب نکلنا شروع ہو رہے ہیں. جی نہیں, اس کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیوار کو کوئی میٹافور نہ لے لینا, اس میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے. یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ دیوار اصلی دیوار ہے کوئی, وہ جس طرح کی بھی دیوار ٹھیک ہے اصلی دیوار ہے, تو سوراخ بتانے کا مقصد جو ہے وہ تاکہ پتہ چلے کہ وقت قریب ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اصلی دیوار ہے جس میں سوراخ ہو. صحابہ کا پورا مشن گیا یاجوج ماجوج کی دیوار دیکھنے کو. اوپر سے یاجوج ماجوج کی دیوار پہ بھی حدیث ہے, اس کی دیوار کی شکل کیسی, اسٹرائپس بتائی ہیں, زیبرا کی طرح جو اسٹرائپس ہوتی ہیں. جی پھر یا تو حدیث مانے یا پھر غامدی مانے, دونوں کو اکٹھا کیسے مانیں گے؟ پھر کنفیوز ہو جائیں گے.